بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ تو آپ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے، یعنی جن کو اللہ نے بنایا ہے، مثلا کھیتی اور چوپائے، انعام بھیڑ بکری اور اونٹ اور گائے بھینس، یہ جو ہوتے ہیں انہیں انعام بولتے ہیں، ان میں سے، اور وہ کھیتیاں جو اگتی ہیں، فصل جو اگتی ہے، پھل جو اگتے ہیں، جو اللہ نے پیدا کیے ہوں، اس میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کا ہے۔ فقالوا، اور کہتے کیا تھے؟ تو کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، اور اپنے زعم میں، یعنی اپنے سے گھڑ کے، اپنے گمان باطل میں کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی جو اللہ کے شریک ہیں، باقی بت جو ہوتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن ظلم کیا کرتے تھے اس میں بھی؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، یعنی اگر ادھر کوئی کمی ہو جائے اللہ والے مال میں، کوئی ضائع ہو جائے، ادھر سے ادھر نہیں ڈالتے تھے، پورا نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا تھا، یعنی اگر ادھر کمی ہوتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے اٹھا کے، حصے بھی انہوں نے خود سے گھڑ کے بنائے ہوئے تھے، یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ حضرت ابراہیم ایسے، وہ تو سب اللہ کا کہہ کر گئے تھے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں، کتنے برے حکم لگاتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں۔ 137، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اسی طرح ان کے شریکوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو اچھا بنا کر پیش کر دیا۔ اب یہ شریک تو بت تھے، یہ کیسے پیش کر سکتے؟ یعنی انہی بتوں کی عقیدت نے جو باتیں گھڑتے تھے، وہ جو بتوں کے ذریعے کما رہے ہوتے تھے، جو وہ کاہن ہوتے تھے اور بت خانے کے جو انچارج ہوتے تھے، وہ اصل میں تو کماتے تھے۔ یہ رسمیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ نئی نئی چیزیں وہ بناتے ہیں جن کو پھر مالی فائدے ملنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چیزیں ڈال دی تھی، لیکن اللہ ان بتوں کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ان شریکوں نے ان میں سے بہت سارے مشرکوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا تھا ان کی اولاد کو قتل کرنا، حالانکہ اولاد کو قتل کرنا کی بدترین چیز ہے۔ اب جو تاریخ میں آیا ہے اور تفاسیر میں بیان کیا گیا، 3 قسم کے قتل اولاد رائج تھے۔ ایک تو یہ قتل کرتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ کہاں سے پالیں گے، ہم تو خود مشکل سے زندہ ہیں، ٹھیک ہے، مار دیتے تھے۔ ایک جو معروف ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، چونکہ بچی کی پیدائش قرآن نے کہا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا کہ اب میں
یعنی یہ شرمندگی، لڑکی کی شرمندگی برداشت کر کے زندہ رہوں، سب کے سامنے میری آنکھیں نیچی رہیں کہ اس کی لڑکی ہوئی ہے، یا یہ کہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ ایک یہ تھا، اور ایک تیسری شکل تھی جو گھڑی تو انہوں نے ہوگی جہاں سے بھی گھڑی تھی، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو بتوں پر قربانی کرتے تھے۔ بعض منت مان لیتے تھے، نظر کر لیتے تھے اور جا کر بتوں پر قربان کر دیتے تھے۔ یہ 3 قسم کے قتل رائج تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بڑی ایک ویلیو بن گئی تھی ان کے لیے کہ بھائی اس نے اپنا بچہ قربان کر دیا، ذبح کر دیا اپنے فلان بت پر، کیا بات ہے، کیا اس کی عقیدہ دیکھو، اس کا کتنا زبردست عقیدہ ہے، اس کا معرفت دیکھو، ٹھیک ہے، بچے سے بڑی کیا چیز، حالانکہ ظلم کیا ہوتا تھا در حقیقت۔ اسی طرح جو بچی کو دفنا دیتے تھے وہ بھی بڑا ان کے لیے چیمپئن ہوتا تھا کہ اتنا غیرت مند ہے کہ بچی مار دی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ خیر اتنی بڑی ویلیو نہیں تھی، وہ اللہ پر توکل نہ ہونا کہ کون کھلائے گا کون پلائے گا، وہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے، اور اسی طرح ان کے شریکوں نے، جیسے ان شریکوں نے وہ پچھلی رسمیں ان میں ایجاد کر دی، ان سے منسوب نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی کہ یہ ان کا ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا ان کو پہنچ جاتا ہے، ان کا اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اسی طرح ان کے شریکوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو ایک اچھے عمل کے طور پر جلوہ گر کیا۔ لِيُرْدُوهُمْ، نتیجہ کیا ہے اللہ بتا رہے ہیں، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں۔ بچوں کو مارنا یہ ہلاکت ہے، اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایک تو اپنی نسل کی ہلاکت ہے، دوسرا اللہ کے ہاں اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا، اب یہاں پر آپ اچھی طرح سے توجہ فرمائیے گا، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، یعنی ان کا جو اصلی دین تھا حضرت ابراہیم والا، ان خرافات اور بدعات کے ذریعے اور نئی نئی رسومات کے ذریعے نئے نئے نظر نیاز کے طریقے خود سے ایجاد کیے ہیں، حضرت ابراہیم سے نہیں آیا، خود سے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے تاکہ یہ شریک ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، ان کو کچھ عرصے بعد پتہ ہی نہ چلے اصلی دین کیا چیز ہے، اسی کو دین سمجھنا شروع، اصلی دین غائب، اور جو خود سے گھڑی ہوئی رسومات اور عادتیں ہیں وہ سارا ایسے چھا جائیں کہ جیسے دین ہی سارا کا سارا یہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اختیار دیا جائے، کون عقل سے شعور سے دین کو قبول کرتا ہے اور خرافات کو رد کرتا ہے، اور کون بھیڑ بکری کو جدھر باقی بھیڑیں چل پڑی ہیں میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے کہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں پیچھے۔ حق کے معاملے میں بھیڑ نہیں بننا ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، تو اے رسول آپ انہیں چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، ان چیزوں کے ساتھ جو یہ گھڑ رہے ہیں، اللہ کے نام پر نئی نئی باتیں گھڑ رہے ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔